فلسفی تھے. اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں جگہ لینے کے لیے فلسفہ اور منطق ان علموں کا سہارا لینا پڑتا تھا. جو بڑا چرب زبان ہوتا تھا وہ بادشاہوں کے قریب ہو جاتا تھا. تو مولانا روم بھی اسی طرز کے ایک مولوی تھے، فلسفہ کے منطق کے بڑے ماہر تھے. تو ان کے گرد شاگردوں کا جم گھٹا رہتا تھا، جیسے آج کل یونیورسٹیز میں ہے کہ آپ کو پتہ کہ اس کے بعد ہمیں کوئی کھانے پینے کا راستہ مل جائے گا، اگرچہ وہ تو اب نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایم اے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوں. تو اس زمانے میں جو ہوتے تھے طلبہ، وہ فلسفی اور منطقی علماء کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ نوکریاں ملیں. تو ایک دن وہ اپنی مسجد میں تھے اور حوض کے کنارے ان کا درس ہو رہا تھا اور کتابوں کا ڈھیر حوض کے کنارے ایسے پڑا ہوا تھا. وہ ساری لکھی ہوئی تھیں، مخطوطہ، ہاتھ کی کوئی چھپی ہوئی تو تھی. تو شمس تبریز آ گئے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں، اور جیسے فقیر ہوتے ہیں. تو مولانا روم نے دیکھا کوئی ان پڑھ آ گیا. انہوں نے کہا شیخ این چیز. مولانا روم سے کہا یہ کیا ہے؟ سامنے کتابیں تھیں. تو انہوں نے ایسے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہا ای آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. کیا پوچھتا ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھے، ساری کتابوں کو تھکا دیا، وہ حوض میں چلی گئی. وہ تیرا بیڑا غرق نام مراد، تو میری ساری حیاتی دی زندگی دی محنت برباد کر چھڑی. ایسا تو تھا نہیں کہ بازار سے دوسری لے آؤ، ہاتھ سے لکھا تھا. اور یہ تو نے کیا بدلا لیا ہے مجھ سے؟ تو وہ تھوڑی دیر ہنستے رہے. تو انہوں نے تالاب میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کتاب خشک باہر نکال کے رکھتے ایسے کرتے تو اسے مٹی نکلتی. ساری کتابیں خشک ان کے آگے رکھتے. تو مولانا روم کہنے لگے این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو اس کو علامہ نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولا اروں تا غلام شمس تبریز نشد.